جب اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا جاتا ہے تو مایوسی کو زندگی میں جگہ نہیں دی جاتی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ صبر کی وہ گھڑیاں جن میں وہ روئے ہوتے ہیں وہ سب کامیابی بن جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت کے منزل تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہی دیں گے جو آپ کے لیے بہترین ہے، چاہے آپ کو اس وقت وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہو۔ اللہ پاک ہی ہے جو بہتر سے بہترین انداز میں آپ کے لیے آسانیاں کرنے والا ہے۔ تقدیر جب بدلتی ہے جب انسان خود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے۔ دعائیں مانگا کریں، یہ مت سوچا کریں کہ کیسے ملے گا، کس طرح سے معجزات ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتے ہیں۔ جب لوگ چھوڑ جاتے ہیں، جب کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا، جب آپ کو لوگ پریشان کرتے ہیں، تو اس وقت جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تھام لیتا ہے۔ آپ کی دعائیں بھی جو ہیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے، کس پریشانی سے گزر رہا ہے۔ تو آپ نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو بہترین انداز میں آپ کے لیے معجزات کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے لیے بہترین سے بہترین انداز میں معجزات تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ اندھیری زندگی میں آ جائیں تو روشنی آنا برحق ہے، اور آج نہیں تو کل آپ کے لیے معجزات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ کس تکلیف سے گزرا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ پریشان ہیں، آپ گھبرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ مایوس ہو رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ کی بے چینی کہیں نہ کہیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ، میری بندی کس حالت میں مجھ سے دعا کر رہے ہیں۔ اس کے دل کی سچائی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہاں جو چاہیے وہ مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مانگتے رہنا ہے۔ صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ صبر نہیں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے لیے یہی تو آسانیاں کرتا ہے۔ صبر سے قصے اور کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جو آسانیوں کے لیے دروازے کھول سکے۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ جو ہے نیت کو دیکھتا ہے، اور آپ کی اگر نیت صاف ہے، آپ کا یقین اللہ تعالیٰ پر ہے، تو آپ کو آسانیاں مل کر رہیں گی۔ بس جہاں آپ نے اتنا مانگا ہے تو ایک بار اور یقین سے مانگ لیجئے، کیونکہ معجزات جو ہیں وہ اچانک سے ہوتے ہیں، زندگی اچانک سے بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کسی سچویشن میں آپ کو نہیں چھوڑنا ہے، آپ کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے۔ آپ کے لیے قبولیت کی منزل آنے والی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوش رکھے، آپ کو بہت بہت زیادہ کامیاب کرے اللہ تعالیٰ۔ اور جو لوگ بہت سارے پریشان ہیں اور بہت زیادہ اپنی تقدیر کو لے کر پریشان ہیں، وہ جو میں میریکل سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، انشاءاللہ آپ کو اس میریکل سٹوری کو سن کے یقین آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ۔ اللہ پاک سے بہترین گمان رکھتے ہوئے دعا کریں، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ 2 میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں۔ یہ میریکل سٹوری جب آپ لوگ سنیں گے تو اللہ تعالیٰ پر آپ کا یقین اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ آپ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کو اور منانے لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں آپ کو راضی رہنا ہے۔ اللہ پاک نے جب صبر کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ٹوٹے دل کو اللہ تعالیٰ جب طاقت دیتا ہے، جب آپ پریشان ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہو تو کیا کریں، تو آپ کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر سچا یقین رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کے بعد انعام ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بہترین سے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ صبر آزمائش نہیں، قربت ہے۔ صبر وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور آپ لوگ کے ساتھ بھی معجزے ہوں گے۔ آپ لوگ یقین رکھیں کہ اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، صبر سے مانگی ہوئی دعائیں جو ہیں وہ آسمان کے دروازوں کو کھولتی ہے، تو فکر نہیں کرنی، بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز عطا کرے گا جو آپ کو چاہیے۔ کبھی کبھی وہ چیز کے لیے ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ہمارے لیے اس وقت کے لیے وہ چیز بہترین نہیں ہوتی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم صبر نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ نہیں مانگتے۔ تو ہمیں صبر کے ساتھ مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کامیابی صرف اللہ تعالیٰ نے یقین پر رکھی ہے انسان کے لیے۔
اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے جو حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہی بہترین آپ کے لیے بناتا ہے۔ کتنا ہی آپ کو ناممکن لگ رہا ہو کہ یہ میرے لیے ناممکن ہے، اب یہ ممکن نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا آپ کو۔ چلے میں آپ کو اب میریکل اسٹوری جو ہے وہ شیئر آپ لوگوں کے ساتھ کرنے والی ہوں، تو آپ لوگ اس میریکل اسٹوری کو بہت دھیان کے ساتھ سننا، تاکہ آپ لوگوں کو بھی یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے جو میریکلس ہیں وہ آپ کی لائف میں بھی ہونے والے ہیں۔ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ دو میریکل اسٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ ایک میریکل اسٹوری میریکل آف تہجد ہے اور دوسری میریکل آف استغفر اللہ ہے۔ تو میں آج کی میریکل اسٹوری ہے، جو میریکل اسٹوری فرسٹ ہے وہ تہجد کی میریکل اسٹوری ہے، جس میں ایک بہن لکھتی ہیں کہ وہ تہجد کی نماز 6 منتھ سے پڑھ رہی تھیں۔ ان کی کوئی دعا تھی وہ اللہ تعالیٰ سے قبول کروانا چاہتی تھیں، انہیں یقین تھا کہ وہ دعا ان کی ضرور قبول ہو جائے گی، لیکن دھیرے دھیرے ایک ایسا وقت آیا انہوں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دیں اور انہوں نے بس اس بات پہ یقین کر لیا کہ اب جو ہوگا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا اور وہ میرے لیے بہترین ہوگا۔ لیکن اچانک سے پھر کچھ دن بعد ان کے دل میں یہ امید واپس سے پیدا ہوئی کہ مجھے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ پھر انہوں نے جب دعائیں مانگنا شروع کریں تو ان کو تھوڑے ہی دن میں ان کی جو وہ دعا تھی وہ قبول ہو گئی۔ 6 مہینے سے مانگ رہی تھیں، پھر 6 مہینے کے بعد انہوں نے مانگنا چھوڑ دی تھی، یہ دعا مانگنا، لیکن کچھ عرصے بعد پھر وہ دعا مانگنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول کر لیا۔ ان کی زندگی کے میریکل ہوئے۔ اسے میریکل یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا میریکل جو انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ آپ چاہے دعائیں مانگنا چھوڑ بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دعاؤں کی طرف واپس لے کر آئیں گے۔ تو آپ کو کچھ ملے یا نہ ملے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ضرور معجزات کرتا ہے، اور وہ وقت ہمیں نہیں معلوم ہوتا، جب دعا مانگنے کا دل کرے آپ فوراً دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کی فوراً دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اب میں آپ کے ساتھ سیکنڈ میریکل اسٹوری شیئر کر رہی ہوں استغفر اللہ کی۔ ایک بہن لکھتی ہیں کہ ان کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں چل رہی تھیں، ان کی شادی کو لے کر بہت سارے ایشوز چل رہے تھے، ان کی فائنینشیل پرابلمس چل رہی تھیں، پیسوں کو لے کر بہت دقت آ رہی تھی، ان کے پاس جاب نہیں تھی، ان کی زندگی میں سکون نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی، لیکن انہوں نے استغفر اللہ پڑھنا اسٹارٹ کرا۔ کچھ ہی دن میں استغفر اللہ پڑھا، انہوں نے دھیرے دھیرے ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں، ان کی زندگی میں جو پیسوں کی جو پریشانیاں آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی، ان کی زندگی میں سکون والی کوئی چیز نہیں تھی، سب کچھ زندگی میں سکون واپس آ گیا۔ اور وہ لکھتی ہیں کہ جو میری زندگی پہلے چل رہی تھی بالکل بنا سکون والی، ساری چیزوں میں پریشانیاں چل رہی تھیں، ان کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں اور پورا اپوزٹ ہوتا چلا گیا، مطلب پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہونے لگیں اور زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو گئیں اور ان کی زندگی سکون کے ساتھ گزرنے لگی اور ساری پریشانیاں ایک ایک کر کے دور ہو گئیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو حدیث میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ دعائیں مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، سب کچھ انہوں نے یقین کے ساتھ بتایا ہے کہ سب کچھ ہوگا، ہمارے نبی نے بتا دیا ہے۔ انہوں نے اپنے میسیج میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ انہوں نے آیت الکرسی پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آیت الکرسی سے بھی بہت زیادہ فائدہ دیا۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں چل رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں تو آپ لوگ بھی استغفر اللہ پڑھنا اسٹارٹ کر دیں۔ ضروری نہیں ہے گن گن کر پڑھیں، آپ لوگ جس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ہر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس جو بہن ہے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ آیت الکرسی بھی پڑھتی تھیں، تو آپ لوگ بھی آیت الکرسی پڑھ کر یقین کے ساتھ دعائیں مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔